رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم صلواتك وعلى آله وصحبه وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ. معزز سامعین حضرات، بزرگوں اور عزیز بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ پروردگار نے آپ کو مجھ کو ایمان کی دولت بخشی اور جمعہ کے دن مسجد میں جمع ہونے کی توفیق بخشی. پچھلے 2 جمعہ سے میں آپ کے درمیان میں موجود نہیں تھا، عمرے کے لیے گیا ہوا تھا. میرا جمعہ مکے میں اور ایک مدینے میں ہوا تھا. کل کی رات میں ہی میں واپس ہی کیا. تو آج کا موضوع انشاءاللہ کچھ دیر مکے اور مدینے کے فضائل آپ کے درمیان میں بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے حبیب آپ اس شہر کے اندر تشریف فرما ہو. شہر بہت ہیں اللہ کے، لیکن پروردگار اس شہر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم ہے اس شہر مکہ کی. اور یہ شہر مکہ کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ اے حبیب یہ شہر میں آپ رہتے ہو، اس لیے قسم کھائی گئی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آپ تشریف فرما ہو، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس شہر کی کیا کی ہے، قسم اٹھائی ہے کلام مجید کے اندر. مکہ المکرمہ ایسا مقدس شہر ہے جس شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور اسی شہر کے اندر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے، اور اسی شہر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال اپنی زندگی کی عمر یہیں پر بسر فرمائی. مکہ المکرمہ کے اندر 53 سال کے بعد جب ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو کعبے کی طرف پلٹ کر دیکھے، بولے اے بیت اللہ، اے خانہ کعبہ، میں تجھے چھوڑ کر ہرگز نہیں آتا تھا. اگر یہ کفار و مشرکین مجھے اذیت نہ دیتے اور مجھے حکم نہیں ہوتا خدا کی طرف سے، جو لوگ طواف کر کر کے مکے سے پھر واپس اپنے گھر آتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر ایک رفت طاری ہو جاتی ہے کعبے کو دیکھ کر کے کہ پروردگار اتنے دن سے تیرے مکان کے قریب تھا، آج کعبے کو چھوڑ کے پھر اپنے وطن انڈیا جا رہا ہوں. اور وہ حضور جو 53 سال تک مکے میں رہتے سرکار، کعبے کی دیواروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، کعبے کے صحن میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کی دعوت دی. جب 53 سال کے بعد حضور مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو سرکار کے قلب پر دین کی تکلیف کے آثار نمودار ہوئے ہوں گے. اور یہ ایسا مکان ہے کعبۃ اللہ جس کو بلد کہا گیا ہے، اور یہ امن والی جگہ ہے. جو کوئی اس جگہ کے اندر آ جاتا ہے امن پا لیتا ہے.
کعبے کے بالکل سامنے جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا. آپ ہم دیکھیں کوئی اگر 20ویں مالے پہ جانا چاہے تو لفٹ کے ذریعے سے اوپر کا حصہ طے کیا جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنانے کے لیے پتھر پر کھڑے ہوئے، جہاں تک ان کا ہاتھ گیا وہاں تک تعمیر کریں. اس کے بعد بولے پروردگار اس کی دیواریں اونچی کیسی کی جائے؟ تو اللہ بڑے قدرت والا ہے. اللہ نے کہا کہ ابراہیم آپ کا ہاتھ جہاں تک گیا آپ نے تعمیر کر دی ہے، اب اس کے آگے کی تعمیر کا کروانا یہ اللہ نے دیا ہے. جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے وہ پتھر اوپر ہونے لگا، پتھر اوپر کو تو لفٹ کا کام کرنے لگا. اوپر کا حصہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر دی. جب گھر بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام دعا کیے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے پروردگار، کعبہ بنا کر کے دعا کر رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کہ پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا. ہم آپ مکے میں جاتے ہیں، کوئی ماں باپ کے لیے دعا مانگتے ہیں، کوئی دولت مند ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ مکے میں دعائیں قبول ہوتی ہے. اور خلیل اللہ کعبہ بنا کے دعا کر رہے ہیں میرے اللہ میرے رب مجھ کو میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا. اور اللہ نے ایسا نماز قائم کرنے والا ان کو بنایا کہ ابراہیم اس جگہ پہ آپ دعا کر رہے ہو کہ نماز قائم کرنے والا بنا، تو یہ مقام پر جتنے لوگ آئیں گے اس جگہ پر طواف کرنے کے بعد نماز چلا کریں گے. حاجی لوگ عمرے میں جب جاتے ہیں طواف کرتے ہیں کعبے کے ساتھ چکر رکھتے ہیں، اس کے بعد مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نفل نماز واجب طواف ادا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور کعبے پہ ایک پتھر لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں جس کو حجر اسود کہتے ہیں. حضور نے اس پتھر کو چوما اور کعبے کی دیوار کے اندر نصب کر دیا. ایک پتھر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہے، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور ایک پتھر ہے جنت سے آیا ہوا ہے، یہی اس کی خصوصیت تھی. پھر دوسرا مالک کے جنت نے اس کو چن لیا، چون کر کے کعبے کے اندر نصب کر دیے. وہ پتھر کی ایسی تاثیر ہے جو لوگ حج کے موقع پر عمرے کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہیں وہ چومنے والوں کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. گناہوں سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے حجر اسود کو جب چومتا ہے. اب کسی کو چومنے کا موقع نہ ملے دور سے خالی ہاتھ کا اشارہ کر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبہ وہ ہے جہاں پر مکہ وہ ہے جہاں پر اللہ نے جنت سے پتھر بھیجا ہے، وہ پتھر نشانی کے طور پہ رکھا ہوا ہے. 7 چکر کر کے واجب طواف کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد زمزم پیتے ہیں لوگ. اور یہ زمزم کی بھی کیسی برکت ہے آپ دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے چشمہ نکلا تھا اور اب تک وہ چشمے کا پانی جاری ہے. کئی کنویں میں جو کھودے اور بند ہو گئے. مکے میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر لوگوں نے ووٹ ڈالی اور وہ فیل ہو گئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام نے جس صفا مروہ کی پہاڑی پر اپنی ایڑی کو رگڑا وہاں سے کنواں نکلا. اب قیامت تک وہ کنواں بھی باقی ہے، کنویں سے پانی بھی باقی ہے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا زمزم کو ایسی خدا نے برکت دی ہے جو نیت کر کر کے زمزم پیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہ نیتوں کو حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے. کوئی مکے سے مدینے سے آتے ہیں سونا چاندی لا کے لوگوں کو نہیں بانٹتے ہیں، زمزم لے کے آتے ہیں، کھجور لے کر کے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ زمزم ہی مکے کا سب سے بڑا تبرک ہے. اور ایک پورے سینا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے. پہاڑوں کی بات نکلی ہے تو مجھے یاد آیا موسیٰ کلیم اللہ اس مقام پر کھڑے ہو کے خدا سے گفتگو کرتے تھے تو خدا نے اس جگہ کی بھی قسم اٹھائی والتین والزیتون والطور سینین. قسم ہے پورے سینا کی. پورے سینا کو موسیٰ کے قدموں سے نسبت ہو گئی، مقام ابراہیم کو حضرت ابراہیم کے قدموں سے نسبت ہو گئی، اور صفا مروہ کو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ خدا کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہو گئی. صلح حدیبیہ کا موقع تھا،
کر کے ان کے لیے پانی نکلوایا. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, صحابہ اکرام پیاسے ہو گئے, بولے اللہ کے رسول ہمیں پانی میسر نہیں ہے, پانی کا انتظام ہو جائے. تو خدا کے رسول کی شان دیکھے حضور نے ایک برتن منگوایا اور اپنے انگشت مبارک اس میں رکھی, انگلیوں کو رکھا. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ اسماعیل تھے جن کی ایڑیوں سے پانی نکلا تھا, اور یہ صحابہ میں پیاس لگی ہے, پانی نہیں ہے, تو حبیب پاک نے اپنا دستے مبارک برتن میں رکھا. صحابہ کیا دیکھ رہے ہیں, حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. سارے صحابہ پانی پی گئے, پیاس بجھ گئے. کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنت کا پتھر رکھا ہوا ہے, اور مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنت کا کچھ حصہ رکھا ہوا ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کلام مجید نے کھائی شرح, تیرے شہر و کلام و وقع کی قسم, لا اقسم بہذا البلد. جس شہر میں حضور پیدا ہوئے وہ شہر کی قسم خدا کھا رہا ہے. اسی کو امام اہل سنت نقشہ کھینچ کر اپنی شاعری میں بولے, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملا. ہے کلام مجید نے کھائی شرح, تیرے شہر و کلام و وقع کی قسم. اور مکہ المکرمہ ایسی پیاری جگہ ہے, دنیا میں اگر دیکھنے کے لائق کوئی چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک مکہ ہے اور دوسرا مدینہ ہے. اکثر لوگ مالدار ہونے کے بعد بھی جانے کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ نکاح ہونے کے بعد ہنی مون پہ جا رہے ہیں, گوا کشمیر وغیرہ گھومنے کے لیے. وہاں جانے کے بعد گناہوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے, لیکن بندہ مومن جب عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا ہے, کعبے کے طواف کر کر صفا مروہ کی سعی کر کر کے واپس آتا ہے, وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو خدا نے ہم کو اگر دولت دی ہے, ہمارا نکاح ہوا ہے, دل چاہتا ہے کہیں گھومنے جائیں, تو جانے کے قابل اگر کوئی جگہ ہے تو ایک مکہ ہے, دوسرا مدینہ ہے, ہمیں وہاں جانا چاہیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مکہ المکرمہ ایسی مبارک جگہ ہے جہاں پر ہر وقت خدا کی رحمتیں برستی ہوتی ہیں. ہر وقت مکہ المکرمہ کے اندر خدا کی رحمتیں برستی ہوتی ہیں, اور جو لوگ طواف کعبہ کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر خدا کی 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو لوگ اس جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں ان پر 40 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. طواف کرنے پر بھی بندے کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, نماز پڑھنے پر بھی بندے کے اوپر 40 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی عبادت نہیں کرے, نہ طواف کر رہے نہ نماز پڑھ رہے, صرف بیٹھ کے کعبے کا دیدار کر. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صرف خالی کوئی بیٹھ کے اگر کعبے کو دیکھتا ہے تو یہ کعبہ اس کی برکت والا ہے, اس کو دیکھنے کی وجہ سے وہ دیکھنے والے کے اوپر خدا کی 20 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی زندگی 53 ایئرز مکہ المکرمہ میں بسر کیے, اور مکے کے اندر ہی غار سور بھی ہے, اور مکے کے اندر ہی غار ہرا بھی ہے. الحمدللہ خدا کے فضل سے غار سور میں چڑھنے کا بھی موقع ملا. اتنا بڑا پہاڑ ہے, لوگ کہتے ہیں 5000 فیٹ اس کی بلندی ہے. چڑھنے کے لیے 2 گھنٹے لگتے ہیں صرف. فٹ آدمی گئے تو بیمار گئے تو اور زیادہ ٹائم ہو جائے گا. جب چڑھنے والے چڑھتے ہیں تو ان کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ہجرت کی رات ابو بکر صدیق نے سرکار کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے یہ سفر کیسے طے کیا. خود کا چلنا مشکل ہے اس جگہ پہ, لیکن یار غار مصطفیٰ ہے جو سرکار کی مزار کے بازو میں آرام کر رہے ہیں, سرکار کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے ہجرت کی رات میں سفر طے کیا. غار سور جہاں پر جانے کے لیے اجازت ہے, لوگ جاتے ہیں, ہم بھی گئے. خدا کی نشانیوں کے اندر سے ایک نشانی ہے غار ہرا, جہاں پر پہلی آیت نازل ہوئی ہے قرآن بسم اللہ الذی خلق. حضور جب تک مکے میں تھے, پھر ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آنے کے بعد دعا کریں, اے پروردگار تو نے
مکے میں جتنی برکتیں تو نے رکھی ہیں اے مولا مدینے کے اندر وہ برکتوں کو دگنی کر دے، ڈبل کر دے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے حجرے سے، میرے گھر سے اور منبر کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، جو جگہ ہے، میرے مکان سے، حجرے سے اور منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ جنت کا حصہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ جگہ کو اٹھا کر کے جنت کے اندر منتقل کر دے گا۔ میرے روزے اور منبر کے درمیان میں جتنی جگہ حضور فرماتے ہیں یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مکے میں جتنی برکتیں اللہ مدینے میں اس کی برکتوں کو دگنی کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں میری قبر کی جس نے زیارت کر لی، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روزے کی قبر کی زیارت کر لی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ سرکار کے روزے کے دیدار کی لوگوں کو ایسی خیرات ملتی ہے، ایسی بھیک ملتی ہے کہ مالک جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور روایت میں حضور فرماتے ہیں جس شخص کو مدینہ منورہ میں موت آ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں ہی مر جائے۔ جس شخص کو مدینہ منورہ میں موت آ سکے اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں ہی مر جائے، کیونکہ مدینے میں مرنے والوں کی خاص طور پر میں شفاعت کروں گا۔ اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے امام اہل سنت پکار اٹھے، اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے امام اہل سنت قاضی بریلوی پکار اٹھے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھ بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی۔ اعلیٰ حضرت نے کہاں شاعری نہیں کی، سرکار بولے مدینے میں کوئی مر جائے تو اس پہ میری شفاعت ہے۔ اعلیٰ حضرت جب یہ حدیث پڑھے تو اپنا قلم اٹھا کر کے بول دیے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھ بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی۔ جب مدینہ طیبہ امام اہل سنت پہنچے تو دیکھیے سرکار کے گنبد کے سامنے کچھ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے جن کے پاس پرانے تصویر موجود ہے مدینے کے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گنبد خضرا کے آس پاس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ جب امام اہل سنت قاضی میں بریلوی یہ منظر دیکھے کہ ایک طرف سرکار کا روزہ ہے، ایک طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، ایک عرب کا شاعر ہاتھ میں قلم لے کے شاعری لکھ رہا ہے۔ امام اہل سنت دیکھیں کہ وہ شاعر کیا لکھ رہا ہے، وہ شاعری میں لکھ رہا ہے جھکے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، درخت حضور کے روزے پر جھکے ہوئے ہیں، جھکے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے۔ اس کے بعد کی لائن میں اس نے لکھا مجنوں کھڑے ہیں جیسے خیمے لیلا کے سامنے۔ جب یہ دوسرا مصرع اعلیٰ حضرت پڑھے اس کا دیکھیں آنکھوں سے جلال میں آنا، اور جلال آنا بھی ضروری ہے۔ مکے میں خدا کا جلال ہی ہے اور مدینے میں سرکار کا جمال رکھا ہوا ہے۔ دوسرا مصرع پڑھے جھکے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، پہلا مصرع۔ دوسرا مصرع مجنوں کھڑے ہیں جیسے خیمے لیلا کے سامنے۔ بولے امام اہل سنت کے عرب کا شاعر ہے اور ڈھنگ سے شاعری کرنے بھی نہیں آ رہا ہے تجھے، یہ دوسرے مصرے کے اندر سرکار کی بےدبی ہو رہی ہے۔ جھکے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے صحیح ہے، مجنوں کھڑے ہیں جیسے خیمہ لیلا کے سامنے۔ بولے لیلا کا خیمہ کدھر اور میرے آقا کا روزہ کدھر؟ تو عرب کے شاعر نے کہا کہ اگر یہ غلط ہے شاعری تو پھر صحیح شاعری کیا ہے، آپ ہی لکھ دیجیے۔ امام اہل سنت سرکار کے عشق میں ڈوبا ہوا قلم اٹھائے، اٹھا کے بولے جھکے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے۔ پھر اس کے بعد بولے خود سی کھڑے ہیں جیسے عرش مولا کے سامنے۔ جھکے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، خود سی کھڑے ہیں جیسے عرش مولا کے سامنے۔ امام اہل سنت نے اتنی پیاری شاعری فرمائی اور قرآن کا بھی منظور امام نے ترجمہ کیا، اس کے اندر حضور کا ادب بھی ملحوظ رکھے۔ پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ نے ہم کو اور آپ کو اگر دولت کی ہے تو یہ دولت رکھنے کے بعد ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم حج بھی کریں۔ حج نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ تو کم از کم عمرہ تو کریں ضرور، کیونکہ وہ زندگی کیا ہے جس میں امت کی سرکار
باوجود جانے کی طرف ان کا دل نہیں کھنچ رہا ہے. بعض لوگوں سے ہم نے مکے میں مدینے میں ملاقات کی جو بالکل غریب ہے. بھائی غریب ہونے کے بعد آپ یہاں تک کیسے آ گئے؟ تو بولے ہماری دعائیں ہوتی تھی کہ ہم مدینہ دیکھیں تو خدا نے آج ہماری دعاؤں کو قبول کر دیا. اکثر لوگ ایسے ہو رہے ہیں مالدار دوستوں مل کر کے گوا جا رہے ہیں گھومنے کے لیے, کشمیر جا رہے دوستوں کو لے کے, اور واپس آ رہے ہیں تو ساتھ میں اتنا بڑا گناہوں کا ٹوکرا بھی سر میں لے کے آ رہے ہیں. تو اگر ہمیں گھومنا بھی ہے, جانا بھی ہے کہیں سیر کے لیے, تو مکہ المکرمہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم جائیں گے تو واپس آنے تک ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور ایسی متبرک جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے بندہ اگر دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں بھی مقبول ہو جاتی ہیں. اور میں نے خود یہ تجربہ کیا ہے, کعبے میں کھڑے ہو کر کے دعا کر کے ہاتھ چھونے بھی نہیں, دعا قبول ہو گئی. تو اللہ نے آپ کو ہم کو ماں باپ بھی دیے ہیں اور بیٹے ہیں, ہمارے پاس پیسہ ہے, تو ماں باپ جب تک سلامت ہیں ان کو عمرہ کرا